آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ نکاح کے فضائل۔ نکاح ایک اہم اسلامی فریضہ ہے، نکاح ایک عظیم اسلامی معاہدہ ہے، نکاح ایک عظیم مقدس عبادت ہے، نکاح ایک مقدس بندھن ہے، نکاح ایک عظیم سنت ہے جو کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ اس کو وراثت انبیاء کی عملی صورت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر نکاح وہ ایک مقدس عبادت ہے کہ جس کے ذریعے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ پھر نکاح اسلامی کے فضیلت یہ بھی ہے کہ عفت و عصمت کا تحفظ ہوتا ہے۔ پھر آپ اس کو اس انداز میں دیکھیں کہ نکاح سے رزق حلال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور یہ نکاح باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، باعث فخر ہے۔ اگر ہم اس کے معاہدے کی طرف آئیں، جو میں نے پہلی چیز نکاح کی فضیلت میں بیان کی ہے، معذرت توجہ سے سنیں تاکہ ہمیں جو یہ قیمتی وقت میسر آیا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہو اور ہمارے لیے اصلاح کا باعث بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں چوتھے سپارے میں سورہ نساء آیت نمبر 21 میں اس کو میثاقاً غلیظا کہ ایک مضبوط معاہدہ قرار دیا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی وہ اصطلاح ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے وعدہ لیا تھا تو وہاں پہ بھی اللہ رب العالمین نے میثاق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر آپ اسی سورہ سے پچھلی سورہ آل عمران میں دیکھیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تو میثاق کا مطلب انتہائی پختہ وعدہ۔ تو یہاں پہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں فرمایا، آیت نمبر 21 میں فرمایا میثاقاً غلیظا، ایک ایسا پختہ اور مضبوط معاہدہ اس کو قرار دیا ہے۔ اور یہ مضبوط معاہدہ کیسے ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو اللہ رب العالمین نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں اور حدیث رسول میں اس کو بیان کیا گیا۔ گویا کہ یہ صرف ایک اسلامی سماجی ایک رسم ہی نہیں ہے۔ نکاح ایک ہم تو ایک رسم ہے، نکاح ہے، رسم نکاح۔ بہت سارے لوگ شادی بیاہ کے کارڈ چھپواتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں رسم نکاح۔ اس کو رسم نہ کہیں بلکہ اس کو سنت کہیں، اور اس کو انبیاء کی سنت کہیں، اسلامی فریضہ کہیں، اور اسلامی معاہدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام پر دو خاندان ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جامع ترمذی کی غالباً حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیزیں، وہ شرائط، وہ معاہدے جن پر تم سب سے زیادہ کاربند ہوتے ہو، تمہیں کاربند رہنا چاہیے، پورا کرنا چاہیے، وہ معاہدہ ہے کہ جس کی روح سے تم اللہ رب العالمین کے نام پر ایک عورت ایک مرد پر حلال ہوتی ہے۔ تو قرآن کی روح سے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے بھی ایک معاہدہ ہے، اور یہ معاہدہ کس کے نام پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام پہ ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری جو اسلامی روایات ہیں کہ خطبہ نکاح کے اندر قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں، حدیث کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، تقوی والی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اور پھر اسی کی بنا پر ایجاب و قبول کروایا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے نام پر ایک معاہدہ کیا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ ایک اسلامی میثاقاً غلیظا اسلامی معاہدہ بھی ہے۔ اور پھر اس میں حقوق اور فرائض کا توازن بھی ہے۔ یہ ایسا معاہدہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ معاہدہ اتنا وزنی معاہدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو وہاں پہ میثاقاً غلیظا کا لفظ استعمال کیا، پھر حقوق اور فرائض کی پاسداری ہے۔ یعنی جہاں پہ مرد یا عورت یہ کہتے ہیں قبول ہے تو اس کا مقصد صرف
استغفراللہ العظیم، میں کوئی بات غلط نہیں کہنا چاہتا، اللہ تعالیٰ میرے منہ سے کوئی غلط بات نہ لکھوائے، محض یہ جنسی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ذمہ داری کا احساس ہے کہ بھئی میں اس کے جتنے بھی سرد ہو گرم ہو، حالات کیسے بھی ہوں، تنگی ہو تکلیف ہو خوشی ہو، بھئی مجھے یہ ہر حال میں نے اس کا ساتھ نبھانا ہے۔ عورت بھی اس بات کی کہ جی قبول ہے، جی مجھے یہ ہر حال میں قبول ہے جیسا بھی ہے، اگر کل اس پر غربت آتی ہے تب بھی مجھے یہ قبول ہے، اگر کل اس کے اوپر بیماری آتی ہے تب بھی مجھے قبول ہے، اگر اس کے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہ معذور ہو جاتا ہے جز وقتی یا کل وقتی، یہ معذور ہو جاتا ہے تب بھی مجھے قبول ہے، ہر حال میں یہ مجھے قبول ہے۔ اور جو اس کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ میں ادا کروں گی۔ اسی طرح مرد بھی جب یہ کہتا ہے کہ مجھے قبول ہے تو وہ بھی ایک اللہ کے نام پہ 4 بندوں کے سامنے معاہدہ کرتا ہے کہ جی جناب والا اس کے جتنے بھی حقوق اور جتنے بھی فرائض ہیں وہ مجھے قبول ہیں، میں اس کو اللہ رب العالمین کے نام پہ میں وعدہ کرتا ہوں، میں اس کو ذمہ داری سے ادا کروں گا۔ یہ ایک معاہدہ ہے مسلمانوں کا آپس میں، 2 خاندانوں کا آپس میں معاہدہ ہے، اور پھر اسی کی بنیاد پر نیک خاندان کے نظام کی بنیاد پڑتی ہے کہ لازمی بات ہے مسلمانوں کے ہاں یہ نکاح کا جو رواج ہے، اس سے ایک نیک خاندان نیک اولاد ہوگی۔ اولاد تو زنا کے معاملے میں بھی آ جاتی ہے، زنا کرے بدکاری کرے تب بھی بچہ ہو جاتا ہے، لیکن زنا سے اسلام نے کیوں منع کیا، نکاح کی ترغیب کیوں دی ہے، نکاح کی فضیلت یہ کہ اس سے نیک اولاد صالح اولاد وجود میں آتی ہے۔ جب وہ اولاد آئے گی تو اس سے ایک نیک خاندانی نظام اس کی بنیاد رکھی جائے گی، اور پھر قانون اور بندگی کا مزاج اس میں آ جاتا ہے۔ قانون اس کے اوپر عمل کرنا کہ شریعت کا قانون ہے، میاں اور بیوی دونوں کو ان کی حد بتا دی گئی ہے، ان کا دائرہ اختیار بتا دیا گیا ہے کہ یہاں تک مرد کی ذمہ داری ہے، یہاں پہ عورت کی ذمہ داری ہے، دونوں اپنے اپنے قانونی دائرے میں رہ کر اس معاشرے کی تکمیل میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ اور پھر یہ بندگی بھی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، جب اللہ رب العالمین کے حکم پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بندہ آ گیا جی۔ اور پھر پائیداری اور عزم، اس عزم کے ساتھ کہ یہ اسلام میں نکاح کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ کا ساتھ ہے، اس پائیداری کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ جناب کل جز وقتی ہم لذت اٹھائیں اور اس کے بعد اس کو پھینک دیں، کوئی ٹیشو پیپر نہیں ہے، یہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کا احساس ہے، کسی کی دل کی دھڑکن ہے، کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، تو اس کا ساری زندگی اس کا ساتھ نبھانا ہے، پائیداری کے ساتھ، مضبوط عزم کے ساتھ۔ نکاح ایک عظیم عبادت ہے۔ عبادت کیسے آ جاتی ہے؟ عبادت ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو عبادت قرار دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیا ہے، اور عبادت کی 2 چیزیں ہیں، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ عبادت کی یہ بنیادی دونوں چیزیں۔ تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 32 ہے سورہ النور کی، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نکاح کرو بے نکاحوں کا، جن کے نکاح نہیں ہیں، جن کی بیویاں نہیں ہیں ان کا نکاح کر دو، جن عورتوں کے خاوند نہیں ہیں ان کے نکاح کر دو اگر وہ نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہارے غلاموں میں سے ہوں تب بھی، تمہاری لونڈیوں میں سے ہوں تب بھی، تمہارے لڑکے ہوں تب بھی، تمہاری لڑکیاں ہوں تب بھی، تمہارے مرد ہوں عورتیں ہوں، سارے اس میں آ جاتے ہیں، وہ سارے اس میں موجود ہیں۔ فرمایا ان کے نکاح کر دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر تو وہ تنگ دست ہوں گے اللہ رب العالمین ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم آ جائے، اللہ کا بھی حکم آ جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، متعدد نکاح کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی، تو اس پہ عمل کرنے والا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور پھر یہ کہ روزمرہ کے معاملات پہ اللہ رب العالمین اس کو اجر دیتے ہیں۔ مثلا یہ صبح سویرے نکلا ہے کہ ذمہ داری کا احساس ہے،
اب اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیوی دی ہے، اب اس کے اخراجات اس کے ذمہ ہیں، نان و نفقہ جو شریعت کے مطابق یا اپنے قاعدے قانون کے موافق اس کے ذمہ ہے۔ اب یہ اس کے اوپر نکلا ہے اپنے گھر سے کمانے کے لیے، اس نے جو تکلیف برداشت کی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں، یہ اس لحاظ سے عبادت ہے۔ گویا کہ صبر اور شکر یہ دونوں عظیم عبادتیں ہیں، صبر ایک الگ عبادت ہے اور شکر ایک الگ عبادت ہے، تو دونوں اس چیز کے اندر موجود ہے، نکاح کے اندر موجود ہے، اس وجہ سے یہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اور پھر رزق حلال کی تگ و دو، اس کے اندر انسان کوشش کرتا ہے کہ یار میں اپنی بیوی کو رزق حلال کھلاؤں، ہر بندے کی یہ کوشش، اور ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤں، اللہ کا بھی یہ حکم ہے، اللہ کے رسول کا بھی حکم ہے۔ اب اس کے لیے یہ تگ و دو کرتا ہے، مرد بیچارہ سارا دن معاشرے کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، کئی دفعہ لوگوں سے لڑائی ہے، کئی دفعہ جھگڑا ہے، کسی کی منت ہے، کسی کی گالی گلوچ برداشت کرتا ہے، کہیں سے تھپڑ برداشت کرتا ہے، کہیں پہ دھوپ ہے، کہیں پہ بارش ہے، سب چیزیں یہ برداشت کر رہا ہے۔ اب یہ برداشت کر رہا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہ عبادت کیسی ہے؟ یہ محبت بری نظر جب دیکھتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت بری نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین اس پہ بھی ان کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنے پر اور بیوی کے حقوق ادا کرنے پر بھی تمہیں اجر ملتا ہے۔ صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا، اللہ کے رسول کیا اس پہ بھی اجر ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ کیسے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے اجر ملتا ہے؟ فرمایا تم کیا گناہ کرو گے، زنا کرو گے، بدکاری کرو، کیا اس پہ سزا ملے گی نہیں ملے گی؟ گناہ ملے گا نہیں ملے گا؟ فرمایا گناہ ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول گناہ ملے گا؟ فرمایا اگر پکڑے گئے عدالت میں، اسلامی عدالتوں میں سزا دے گی نہیں دے گی؟ دے گی۔ تو فرمایا زنا سے تم نے بچے، تم نے نکاح کیا، بیوی کے حقوق پورے کیے، تم نیکی کی طرف آئے، گناہ سے بچ گئے، اسی پر اللہ تعالیٰ اجر تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اس لحاظ سے نکاح ایک عظیم عبادت ہے۔ اور پھر نکاح سے نسل نو کی تربیت ہے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک عظیم صدقہ جاریہ جو کہ رہتی دنیا تک کے لیے چلے گا۔ لازمی بات ہے انسان نکاح کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی جو ضروریات بتائی ہیں ان ضروریات میں سے، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ لازمی بات ہے، ایک تو چیز یہ ہے کہ نکاح کو قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن قرار دیا ہے، مضبوط قلعہ ہے، اور مضبوط قلعے کے ساتھ ساتھ یہ قرار دیا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے صلے میں اولاد دیتا ہے۔ اب اولاد اللہ تعالیٰ نے دی، اس کی اسلامی تعلیم و طریقے تربیت کے مطابق اس کی تربیت کی ہے، اسلامی طریقہ کے مطابق۔ اب یہ بندہ، ایک بندہ، کسی کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا، کسی کا عالم بن گیا، کسی کا مجاہد بن گیا، کسی کا بیٹا متقی بن گیا، اب یہ نیکی کی راہ پہ چل پڑا ہے، یہ ایک اس نے صدقہ جاریہ ہے اس کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، تین چیزیں اس کو فائدہ دیتی ہیں، دنیا کے ساتھ رابطہ کٹ گیا، تین چیزیں، فرمایا ولد صالح، نیک اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ، وہ اس کا فائدہ دیتی۔ تو اس لحاظ سے یہ نکاح عبادت بھی ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے بڑی جو چیز ہے معاشرے میں، معاشرتی سکون اور استحکام، معاشی و معاشرتی سکون اور اس کا استحکام۔ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے، لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتے، معاشرے میں استحکام رہنا چاہیے، اور نکاح کے ساتھ جو سکون اور استحکام آتا ہے وہ بے نکاح کی زندگی سے نہیں آتا۔ تو اس وجہ سے نکاح کی زندگی بسر کرنی چاہیے، نکاح کے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، فرمایا ان کا نکاح کر دو، اگر تم نکاح نہیں کرو گے، اگر وہ گناہ کریں گے اس گناہ کے ذمہ دار تم ہوگے، والدین کے سر کے اوپر اس کا گناہ ہوگا، یا معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے اوپر اس کے گناہ کی ذمہ داری ہوگی، جو اس میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی اس کی ذمہ داری ہوگی۔ آج ہم دیکھ لیں کہیں پہ والدین رکاوٹ ہیں، یہ ایک عظیم عبادت تھی، اس عبادت میں رکاوٹ پیدا کی گئی، کہیں پہ والدین رکاوٹ ہیں، کہیں پہ حکومتیں رکاوٹ بن رہی ہیں، کہیں پہ ہمارے معاشرے کے لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں،
खाम खा की अजीब व करीब किस्म की पाबंदियां लगा रखी हैं निकाह पर। तो जो जो रुकावट इसमें पैदा कर रहे हैं, ये इस बदकारी के सब बड़े बड़े इसके मुजरिम हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी नौजवान की इखलाक और किरदार से मुतमईन हो जाओ तो फरमाया अपनी बेटी का रिश्ता उसको दे दो, अगर नहीं दोगे तो मुआशरे में फसाद बर्पा हो जाएगा। तो इस लिहाज से भी निकाह एक अजीम इबादत है, क्योंकि निकाह की वजह से मुआशरे में इस्तेकाम आता है, फसाद का ख़तरा ख़त्म हो जाता है। लाजमी बात है, कोई बंदा किसी बंदे की बेटी के ऊपर अगर नज़र डालेगा तो वो दोनों आपस में लड़ेंगे। जब ये लड़ाई है तो लड़ाई के साथ मुआशरे में फसाद बर्पा हुआ है। तो ये फसाद अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला इसी वजह से हुक्म देते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वजह से हुक्म देते हैं कि जब बच्चे बलूगत को पहुँच जाए, और ये जो 18 साल की शर्त आप लोगों ने रखी हुई है, आपकी हुकूमतों ने रखी हुई है, ये गैर शरई है। इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है। कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ, हदीस में कहीं नहीं लिखा हुआ। आप फुक़हाए किराम की फ़िक़ा को उठा ले, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़ा को उठा ले, इमाम अहमद की, इमाम शाफ़ी की, इमाम मालिक की, इमाम बुखारी, जितनी हदीस की किताब है, जितनी फ़िक़ा किताब, कहीं भी 18 साल दिखाएं, 18 साल लिखा हुआ, कहीं पे भी 18 साल की उम्र नहीं है, ना 16 है, ना 18 है, ना 14 है। क्या है, जब बच्चे और बच्चे बलूगत को पहुँच जाएं शादी कर दो। अब बलूगत को पहुंच चुके हैं, माँ को पता है मेरी बेटी कब बलूगत को पहुंची है, बाप को पता है मेरा बेटा कब जवान हुआ है। हर मुआशरे के या हर इलाके के बच्चों की एज मुख्तलिफ होती है बलूगत की। अब अरब के अंदर 9 साल की, 10 साल की, 12 साल की बच्चियां भी बलूगत को पहुंच जाती। अब लोग आज इतराज़ करते हैं, खैर वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला की शादी पे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं। तो ये तो बलूगत में इस्लाम के लिए तो कोई उम्र नहीं रखी। अब कोई बंदा उसको कहेगा जी पाकिस्तान के कानून में 18 साल की उम्र है जी शादी की, तो सैयदा का निकाह कैसे 9 साल की उम्र में हो गया जी? अभी तुम्हारे इस कानून की हैसियत क्या है? ये तो रद्दी की टोकरी में भी हम इसको फेंकने के तैयार नहीं। इसकी क्या हैसियत है? हमारे लिए कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और सहाबा का फहम तामल उम्मत ही हमारे लिए हुज्जत है। हमने वो देखना है कि उम्मत मुस्लिमा के अकाबिरीन किस चीज़ के ऊपर करते आए। और फिर निकाह एक मुक़द्दस बंधन है। मैंने ये भी शुरू में बयान की है, कुछ हेडिंग दी मैंने आपको। मुक़द्दस बंधन कैसे है? जैसे मैंने शुरू में किया कि अल्लाह के कलाम के ज़रिए हलाल होना है, एक तो ये चीज़। दूसरी है कि लिबास से तशरीह दी गई है। कुरान मजीद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। फरमाया खामद बीवी का लिबास है, बीवी उसके अपने खामद की लिबास है, दोनों एक दूसरे का लिबास है। और लिबास का काम क्या होता है? जिस्म को छुपाना, ऐज़ा को छुपाना। तो गोया कि दोनों मिलकर एक दूसरे के ऐबों को छुपाते हैं, एक दूसरे की पर्दादारी रखते हैं। और वो मियाँ बीवी अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक लानती हैं जो एक दूसरे के ऐबों को मुआशरे में उछालते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला भी लानत करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते उस मर्द या उस औरत पर लानत करते हैं जो रात की तन्हाई की बातें लोगों के सामने मदे ले ले के बयान करते हैं। तो कुरान ने इसको लिबास करार दिया और लिबास की वजह से एक मुक़द्दस बंधन के अंदर आ गए। और फिर ये मुक़द्दस बंधन कैसे? अल्लाह ताला सूरह रूम में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इसको अपनी निशानी करार दिया है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों में से एक निशानी है कि उसने तुम्हारे ही जिस्मों में से, तुम्हारे ही नफूस में से तुम्हारे लिए बीवियां बना दी हैं। तो जो चीज़ अल्लाह की निशानी हो वो एक मुक़द्दस बंधन में आ जाती है, उसको आप ये मुक़द्दस कह सकते हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें मवद्दत और रहमत रख दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाते हैं, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। फरमाया निकाह करो, शादीशुदा ज़िंदगी बसर करो, अपनी बच्चियों के निकाह कर दो, अपने बेटों के निकाह कर दो, अपने लड़कों के निकाह कर दो। फरमाया इससे क्या होगा? इनके दरमियान मवद्दत और रहमत होगी।
زناکاروں میں بدکاروں میں مودت اور رحمت نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی ہی حسینہ کیوں نہ ہو، اس میں مودت اور رحمت نہیں ہوتی. وہ جز وقتی ہوتا ہے، بس صرف پیسے کا ضیاع ہے اور ایمان کا ضیاع ہے، عقل کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے، معاشرے میں بستی اور بدکاری ہے، سب کچھ، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مودت اور رحمت ہوتی ہے تو میاں بیوی کے درمیان میں ہوتی ہے. لیکن اگر وہ اس کو شرع فریضہ سمجھے تو اللہ رب العالمین نے مودت اور رحمت رکھی ہے. ہم نے دیکھا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیسی مودت اور رحمت. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، ہمارے لیے تو بڑے قرون اولیٰ کی مثالیں موجود ہیں. حضرت فاطمہ اور علی کے درمیان کیسی محبت اور رحمت ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسی محبت اور رحمت ہے، کیسی مودت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کو ساری زندگی نہیں بھول پائے. جہاں پہ بھی بات ہوتی خدیجہ کی بات چھیڑ دیتے. یہ مودت اور رحمت تھی. آپ دیکھ لیں ابو العاص سیدہ زینب کے شوہر ہیں. سیدہ زینب اور ابو العاص، ایک وقت آیا سیدہ زینب پہلے وفات مانگی، ابو العاص ساری زندگی اس کو نہیں بھول پائے، ہمیشہ روتے رہتے، جب بھی روتے ہنچکی بن جاتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مودت اور رحمت رکھ دی ہے. کیسی اللہ تعالیٰ نے مودت اور رحمت رکھی ہے کہ مرد کہیں پہ بھی ہوتا ہے، وہ جب تک گھر نہ پہنچے وہ بیچارہ بے تاب ہوتا ہے. یار کہتا ہے کون سا وقت ہو کہ میں اپنے گھر پہنچوں. کچھ لوگ تو اس کو مذاق میں لیتے ہیں، شریعت میں مذاق نہیں ہے. اور یہ تو ہم نے دیکھا جانوروں میں بھی، انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے، اور پھر مسلمان ہو. یہ تو مودت اور رحمت اللہ تعالیٰ نے پرندوں میں بھی رکھ دی ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا. اور دوسرا یہ کہ عہد الہی کی پاسداری ہے، اس وجہ سے یہ مقدس بندھن ہے. اور پھر یہ انبیاء کا ایک وراثتی عمل ہے جو میں سے تمہید میں کہا ہے. آپ دیکھ لیں سارے جتنے بھی نبی تھے، اللہ کے ہر نبی نے شادی کی ہے. آدم علیہ السلام کی سیدہ حوا کا آپس میں نکاح ہوا، شادی ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کی شادی ہے، بیوی ان کے قرآن میں تذکرہ ملتا ہے، ان کی اولاد ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کا تذکرہ قرآن میں ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اور بیویوں کے تذکرے قرآن میں موجود ہیں. فرمایا قرآن نے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مسلمانوں کی مائیں ہیں. اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور جنت میں بھی عمل ہوگا. یہ ایسی عظیم عبادت ہے. جنت میں آپ نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن نکاح کا عمل جنت میں بھی ہوگا. جو تو دنیا میں آپس میں میاں بیوی تھے، ان کا سر نو نکاح دوبارہ وہاں پہ جنت میں اگر یہ چلے گئے دونوں میاں بیوی تو ان کا سر نو نکاح پڑھا دیا جائے گا. اگر نہ گئے تو جو جنت میں عورتیں اور مرد ہوگی اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ مناسب سمجھیں گے وہ اللہ تعالیٰ ان کی نکاح پڑھا دیں گے. تو ان کے ساتھ نکاح ان کے کر دیے جائیں گے اور یہ جنت میں بھی جوڑوں کے نکاح کی زندگی بسر کریں گے. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ لوٹ مار کا نظام ہے، ٹھیک ہے جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ لے لے، ایسا نہیں ہے. تو اس وجہ سے نکاح کو اپنے معاشرے میں رائج کریں. اور پھر یہ نکاح ایک اہم اسلامی فریضہ بھی ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ حکم الہی کی تعمیل تو آگے اللہ نے حکم دیا، اس کی تعمیل ہم نے کر لی. اور پھر اس انسانی فطرت کی تکمیل ہے. اب انسان کی فطرت ہے، انسان کی خواہشات ہیں، اب اس کو کنٹرول میں تو کرنا ہے. جیسے انسان کی خواہش ہے سونا، انسان کی ضرورت ہے. انسان کی خواہش ہے کھانا پینا، انسان کی ضرورت ہے، یہ فطرت ہے. کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو کھانے پینے کے بغیر یا سوئے بغیر زندگی بسر کر سکے، یا پھر اس کی جنسی خواہشات ہے. تو اسلام نے اس کو ایک دائرے میں نظم میں ترتیب دیا ہے کہ وہ جانوروں کی زندگی بسر مت کرے کہ جو اس کو جدھر اچھا لگتا ہے وہ ادھر منہ مارتا رہے. نہیں، اسلام اس کو کہتا ہے کہ اس کی طرف آئے، ایک ترتیب سے نظم میں آ تم. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام فالنار مثوی لہم. فرمایا سورہ محمد پارہ نمبر 26 ہے. فرمایا وہ لوگ جو ایسے زندگی بسر کرتے ہیں، ایسے فائدے اٹھاتے ہیں جیسے جانور اٹھاتے ہیں. جانور حلال حرام نہیں دیکھتا، کسی رشتے کی پاسداری نہیں ہے. اسلام مسلمانوں کے یہاں رشتے کی پاسداری ہے. کچھ رشتے بتا دیے اور میں ان کے ساتھ نکاح نہیں ہے، ان کے ساتھ ہے.
تو میں نکاح کرے اور اس کے مطابق فرمایا یہ ایک انسانی فطرت کی تکمیل ہے، فطرت کے راستے پہ چلے. اور پھر معاشرتی برائیوں کا صد باب، اس وجہ سے یہ عام اسلامی فریضہ بھی ہے. برائی کسی بھی معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے، کسی بھی معاشرے میں ہو. اور پھر ایک صالح اور نیک معاشرے کی تشکیل اسی نکاح سے ہوتی ہے، اور نسل انسانی کی، اسلام کی بقا بھی اسی نکاح سے ہوتی ہے. جو لازمی بات ہے. اب نکاح اسلام کی حفاظت مسلمانوں نے کرنی ہے، کافروں نے تو کرنی نہیں. مسلمان کریں گے، مسلمانوں کے خاندان کریں گے. تو نکاح کی شکل میں جو نیک اولاد پیدا ہوگی اور یہ پروان چڑھے گی، یہ اچھا معاشرہ تشکیل ہوگا، تو یہی لوگ اسلام کی خدمت کریں گے. ایک زناکار، ایک بدکار آدمی تو اسلام کی حفاظت تو نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے اس نکاح کو رکھا. اور پھر نکاح کو اسلام نے حصن یعنی ایک مضبوط قلعہ قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عفت و عصمت کا تحفظ ہوتا ہے نکاح سے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشر الشباب، نوجوانوں کی جماعت، نوجوانوں کو مخاطب کیا. بزرگ بھی نکاح کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، جوان بھی کر سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اب بندہ 60-70 سال کا ہو گیا نکاح کا تو کوئی جرم ہو گیا. کوئی جرم نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو مذاق بنا لیتے ہیں، دیکھو جی 70 سال کا بابا نکاح کر رہا ہے. جی حالت ہے اور کچھ نہیں ہے. بھی نکاح میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ عبادت ہے، تو عبادت کا کوئی وقت تو نہیں ہے کہ جوانی میں نہ کرے تو بڑھاپے میں نہ کرے، یا بڑھاپے میں کرے جوانی میں. اس کو تو وقت تو نہیں ہے. اب ایک بندہ 60-70 سال کا بندہ ہے، اس کے جذبات ہیں، اس نے کنٹرول کرنا ہے. شریعت اس کو کہہ دی ہے جائز راستے سے کر بس. فرمایا جو نوجوانوں کی جماعت، کیوں نوجوانوں کو کیوں مخاطب کیا؟ اس وجہ سے کہ نوجوانوں میں یہ جذبات زیادہ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بندہ، جو نوجوان نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح سے نظر جھک جاتی ہے. اس سے نظر جھک جاتی ہے اور اس سے تمہارے شرم گاہوں کی حفاظت ہوتی ہے. سامنے دیکھیں، ادھر دیکھیں، چھوڑ دیں ان کو، توجہ میری طرف رہے، چھوڑ دیں. خیر ورنہ بھی اندر آئے تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ جو اندر بیٹھے ہیں یہ میری طرف توجہ کریں. تو نکاح سے کیا ہوتا ہے کہ فرمایا تمہاری نظروں میں حیا پیدا ہوتا ہے، تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے. گویا کہ اسلام نے زنا کا راستہ روکا ہے. سب سے پہلے نظر پہ پابندی لگائی ہے کہ نظر یہ نہیں کہ جیسے وہ اٹھائے نظر. قرآن میں تو اس میں سورہ نور کی میں نے آیات پڑھی ہیں. سورہ نور پوری کی پوری اسی کے اوپر ہے. آج کے ہر نوجوان مرد اور عورت کو لازمی یہ سورہ نور ترجمے کے ساتھ زبانی یاد ہونی چاہیے. تو اس لحاظ سے نکاح سے عفت و عصمت کا تحفظ ہوتا ہے. فرمایا یہ احسن للفرج اغض للبصر، فرمایا یہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے بہترین نکاح ایک ذریعہ ہے. اور یہ فطری تقاضوں کا حلال راستہ ہے، جو جائز راستہ ہے فطری تقاضوں کا. اب فطرت نے ایک چیز انسان کی خواہش میں، انسان کی جسم میں ایک خواہش رکھ دی ہے، اب اس کا ایک جائز راستہ اسلام نے بتایا، اس کو نکاح کے ذریعے پورا کرو. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. تو یہ نکاح کے فضائل ہیں. اب آپ بندہ کہتا ہے جی میں تو نکاح کے بغیر بھی زندگی بسر کر سکتا ہوں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سن لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں مسجد میں 4 بندے آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات اور گھریلو اور کاروباری مصروفیات کے بارے میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے ہیں، عبادات کیسی ہیں. بتایا گیا. ایک بندہ ان میں سے کہنے لگا زندگی بھر کبھی شادی نہیں کروں گا. دوسرا کہنے لگا رات، ساری رات کبھی بھی سوؤں گا نہیں. تیسرا کہتا ہے ہمیشہ روزہ رکھوں گا. اب وہ گئے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یوں 3 بندے آئے، انہوں نے دستک دی، انہوں نے پوچھے، کچھ سوالات کیے. پردے کے پیچھے سے ازواج مطہرات سے سوال کر لیا کرتے تھے. صحابہ کو حکم تھا، اجازت دی کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، حجاب کے پیچھے سے ازواج مطہرات سے سوال کر لو، کر لیتے تھے. تو ان کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت مسجد میں تشریف لے گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دعا کہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں. اسلام میں روحانیت نہیں ہے. بہت سارے لوگ بیوی کو چھوڑ کر
6 مہینے، سال 2 سال، 6 سال دور ہو جاتے ہیں. یہ اسلام میں نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا دیکھو میں تم سب میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. فرمایا میں دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی کبھار چھوڑ بھی دیتا ہوں. روزانہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا. اور فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں. فرمایا یہ میری سنت ہے. فمن لم یعمل من سنتی فلیس منی، جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس عمل کو ثواب سمجھ کر جاری رکھنے کی توفیق دے. اور ہمارے معاشرے کے ذمہ دار افراد کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں جتنی بھی رکاوٹیں ان کو دور کریں. اس کے پھر مسائل جو ہیں نکاح کے وہ انشاءاللہ اگر اگلے جمعے پہ یا پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق